الدرس الرابع والعشرون، چوتھا اور 20واں۔ الدرس سبق، الرابع چوتھا، والعشرون 20واں، یعنی 24واں سبق۔ آج آپ انشاءاللہ عربیہ میں سے کون سا سبق پڑھیں گے؟ 24واں سبق۔ وہ پاتی ہے، یجدو ہوگا وہ پاتا ہے، ٹھیک ہے، تاجدو واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا۔ وہ پاتی ہے، قطعۃ ٹکڑا، لحم گوشت، تستطیع تم طاقت رکھتے ہو، ٹھیک ہے، یا وہ طاقت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں واحد مؤنث کا صیغہ بھی آ سکتا ہے، واحد مذکر بھی ہے حاضر کا۔ حمل اٹھانا، جوہر سوراخ، نمل چونٹیاں، نمل چونٹیاں، ٹھیک ہے۔ حفر کھودنا، تشتری کو شریک ہوتی ہے۔ تختم ختم کرتی ہے، تختم ختم کر دی۔ اتحاد النمل، چونٹیوں کا اتحاد، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ جو آپ نے پڑھا ہے سارا الحمدللہ آپ کو یہاں کافی فائدہ ہوگا۔ آپ نے جو پڑھا ہے نا کافی آپ کو مزہ آئے گا اور فائدہ ہوگا آپ کو اس چیز کا۔ تاجدو پاتی ہے، النملۃ الصغیرۃ، ٹھیک ہے، تاجدو فعل واحد مؤنث غائب کا، پاتی ہے، النملۃ چونٹی، الصغیرۃ چھوٹی چونٹی، دیکھیں النملۃ موصوف، الصغیرۃ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ فاعل بن جائے گی تاجدو کا، ٹھیک ہے، فاعل حالت رفع میں ہے نا، فاعل۔ تو پاتی ہے چھوٹی چونٹی، قطعۃ لحم گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، قطعۃ مضاف، لحم مضاف الیہ گوشت کا ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں حالت نصبی میں یہ مفعول بہ بن جائے گا، سمجھ آ گئی؟ اب کیا ہوا، ترکیب یوں ہوگی، تجدو فعل واحد مؤنث غائب، النملۃ موصوف، الصغیرۃ صفت، موصوف صفت مل کر فاعل بن جائے گی تجدو کا۔ قطعۃ مضاف، لحم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بن جائے گا تجدو کا۔ تجدو فعل واحد مؤنث غائب کا، اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، آپ نے پڑھا جملہ جس کی پہلی جزء اسم و جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جس کی پہلی جزء فعل جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہے اور خبریہ جس میں ہمیں فعل کے لحاظ سے ہمیں خبر مل رہی ہے۔ آپ نے پڑھا جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ، آپ نے شروع میں پہلے سب کو میں پڑھا تھا۔ ہم انشاءاللہ اب یہ پڑھ کے نا اس کے بعد ان کی دہرائی کریں گے۔ یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد دوسرا جو لنک آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ اب سے ہم پیچھے سے دہرائی کریں گے کتابوں کی۔ تو اب کیا ہو گیا، تو اب یہ دیکھیں نا آپ کو اتنا سمجھ آ گیا الحمدللہ کہ چھوٹی چونٹی گوشت کا ٹکڑا پاتی ہے۔ اردو میں آپ جس طرح بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں، صرف معنی سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں پاتی ہے چھوٹی چونٹی گوشت کا ٹکڑا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹی چونٹی گوشت کا ٹکڑا پاتی ہے، ٹھیک ہو جی۔ قطعۃ اللحم، قطعۃ اللحم، قطعۃ مضاف، اللحم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا بن جائے گا کیونکہ حالت رفع میں ہے نا، فعل بھی نہیں اس سے پہلے، یہ اسم ہو جائے گا۔ مضاف آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، اسم کی علامتیں پڑھی ہیں اور معرفہ کی علامتیں پڑھی ہیں۔ تو قطعۃ ٹکڑا اللحم، قطعۃ مضاف، اللحم مضاف الیہ، مضاف قطعۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا۔ گوشت کا ٹکڑا کبیرۃ بڑا ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ خبریہ انشائیہ، جملہ جو مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس طرح ترکیب کرتے ہیں، اس طرح جملوں کو ملاتے ہیں، جملوں کو جوڑتے ہیں، پھر ذہن کھلتا ہے اور معنی سمجھ میں آتا ہے، قرآن پاک پھر حدیث کا معنی سمجھ آتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے نا اپنا مشکات المصابیح، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، حدیثیں ہیں، تو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، دل پہ لگے گی ہاں یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ دیکھو قطعۃ اللحم، یہ آپ نے شروع میں پہلے ہی ہفتے پڑھ لیا تھا، غلام و زیدن، زید کا غلام، گوشت کا ٹکڑا، قطعۃ اللحم گوشت کا ٹکڑا کبیرۃ بڑا ہے، چونٹی گوشت کا ٹکڑا پاتی ہے لیکن کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا بڑا ہے۔ النملۃ چونٹی، یہ مبتدا ہے گا، النملۃ چونٹی، لا تستطیع طاقت نہیں رکھتی، لا آپ نے یضربو یضربان یضربون، لا یضربو لا یضربان لا یضربون، لا تضربو لا تستطیع وہ طاقت نہیں رکھتی، اس میں ہی ضمیر جو لوٹ رہی ہے النملۃ کی طرف،
چونٹی طاقت نہیں رکھتی حملہا اس کے اٹھانے کا، حمل مضاف، ہا ضمیر منصوب متصل مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا لا تستطیع کا، لا تستطیع فعل مضارع معلوم، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوگی اس مبتدا کی، یہ مبتدا ہوتا ہے نا، اس کی خبر ہوتی ہے، تو النملۃ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ترکیب ہوتی ہے۔ یہ سارا بس آپ 2-4 پتہ ایسے کریں گے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، یعنی اس طرح توڑ کے نا پھر سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ چونٹی طاقت نہیں رکھتی اس کے اٹھانے کا، کس کے اٹھانے کا، یہ ہا ضمیر جو ہے نا، یہ دیکھیں نا، یہ جس کی طرف لوٹے گی نا یہ ضمیر، وہ اگر وہ مذکر ہے تو ہو ہونا چاہیے، اب یہ مؤنث ہے، کون سا، یہ ٹکڑا، ٹھیک ہے، یا قطعۃ اللحم پورا ہی سمجھ لیجیے، مؤنث ہے تو اس لیے اس کو اس ٹکڑے کو اٹھا نہیں سکتی۔ النملۃ چونٹی، یہ مبتدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تریدو اس نے ارادہ کیا، اس میں یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے چونٹی کی طرف، کہ چونٹی نے ارادہ کیا حمل القطعتی، حمل القطعتی ٹکڑے کو اٹھانے کا، حمل مضاف، القطعتی مضاف الیہ، مضاف آپ نے پڑھا ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا، بڑے مزے کی باتیں ہیں۔ تریدو، اب یہ تو ہو گیا مبتدا، ٹھیک ہو گیا، تریدو وہ چاہتی، یعنی چونٹی چاہتی، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، چونٹی چاہتی ہے حمل القطعتی مضاف مضاف الیہ، حمل مضاف القطعتی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے مفعول بھی ہو جائے گا، کس کو اٹھانا چاہتی ہے، اس حمل القطعتی، اس ٹکڑے کو اٹھانا چاہتی ہے، آپ نے اوپر پڑھا حمل میں اٹھانا، اب یہ مفعول بھی بن جائے گا، یہ ساری آپ نے پڑھی ہیں ساری۔ اچھا کدھر اٹھانا چاہتی، الا طرف، بیتی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، بیتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گی الا حرف جار کی، یہ حرف جار ہے، پھر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گی تریدو کے، یہ جار مجیر جو ہوتا ہے نا، یہ فعل سے متعلق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جڑ جائے گا، ٹھیک ہے، فعل تریدو فعل واحد مؤنث غائب، اس میں ہی ضمیر فاعل اپنے مفعول بھی اور مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر بن جائے گی النملۃ کی، کہ چونٹی ارادہ کرنا چاہتی ہے اس ٹکڑے کو اٹھانے کا اپنے گھر کی طرف، یعنی اس کا ارادہ ہے کہ میں اس ٹکڑے کو گھر کی طرف لے جاؤں، لیکن پیچھے کیا پڑھ کے ہیں آپ، وہ ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا بھاری ہے، یہ چونٹی ہے، چھوٹی ہے، اچھا وہ کیا کرتی ہے، تذہبو جاتی ہے، تذہبو، یہ تذہبو جو 2 صیغے ہوتے ہیں نا، ایک واحد مؤنث غائب کا ہوتا ہے، ایک واحد مذکر کا ہوتا ہے، ایک بھائی نے پوچھا تھا نا ہمیں کیسے معلوم چلے کہ تذہبو واحد مذکر کا ہے یا مؤنث کا، اب پتہ چل گیا نا، اس میں کیونکہ اب یہ ساری بات چونٹی کی ہو رہی تھی، یہ واحد مؤنث غائب کا ہوگا، وہ چل پڑتی ہے۔ اب اچھا اب ایک اور چیز آپ نے پڑھی، آپ نے پیچھے پڑھا کہ فاعل وہ ہوتا ہے جس سے پہلے ایک اسم ہو اور وہ فعل جو ہے فاعل سے اس کے قائم، یعنی اس کے ساتھ اس کی نسبت ہو، دیکھیں تذہب فعل النمل، تو اس کا کیا ہے، فاعل ہے، چل پڑتی ہے چونٹی، یہ فاعل ظاہر ہے، فاعل کی قسمیں آپ نے پڑھی تھی نا، یہاں تریدو میں یہ مضمر ہے، اس میں ہی ضمیر ہے، جو بارز تھی نا وہ اور آگے آئے گی، تو اس میں ہی ضمیر جو ہے نا فاعل ہی ہے نا، وہ مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور تذہب فعل النمل فاعل ظاہر ہے، وہ چلتی ہے، کون چلتی ہے، تذہب چلتی ہے، النمل تو چونٹی کہیں جاتی ہے، اپنی سہیلیوں کے پاس جاتی ہے، لی تاکہ تخبر خبر دے، چلتی ہے اپنے گھر واپس جا کے نا، اب لی تخبر آپ نے پڑھا ہے کہ لام کہ کے بعد ان بھی مقدر ہوتا ہے، اس لیے تخبیرو نہیں ہے، تخبیرہ ہے، تاکہ وہ خبر دے، کون دے، ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ہے ضمیر، جب فاعل جو ہے نا یہ مضمر ہے، مستتر چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ جاتی ہے چونٹی، لے تخبر تاکہ خبر دے، نملتن اخرى، نملتن چونٹیوں کو، اخرى دوسری چونٹیوں کو، یہ مفعول اول یہ مفعول ثانی کہہ دیں، ٹھیک ہے، یا ہاں موصوف صفت بھی کہہ سکتے ہیں، لتخبرہ کہ وہ خبر دے، ٹھیک ہے جی،
چونٹیوں کو، کون سی چونٹیاں جو دوسری ہیں، وہ خبر دے دوسری چونٹیوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ نملۃ موصوف، یہ اخرى صفت ہو جائے گی، صفت بھی بن سکتی ہے تاکہ وہ ایسی چونٹیاں جو دوسری چونٹیاں ہیں ان کو خبر دے، لیکن صفت نہیں بنے گی۔ یہ لتخبرہ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خبر دے نملتن چونٹیوں کو، اخرى دوسری چونٹیوں کو خبر دے۔ تذہب وہ جاتی ہے، النملۃ چونٹی، لتخبر تاکہ وہ خبر دے، نملۃ اخرى موصوف صفت بھی کہہ سکتے ہیں فی الحال۔ اچھا وہ کیا کرتی، وہ جاتی ہے، موصوف صفت تو نہیں، کیونکہ اس کی تو صفت تو ہے نا عالم فاضل، تو دوسری چونٹیوں کو یہ خبر دینے جاتی ہے۔ تجیو پھر کیا ہوتا ہے، آتی ہیں نملتن چونٹیاں، ایک آتی ہیں، تجیو واحد مونس غائب، آتی ہے نملتن چونٹی، ایک چونٹی آتی ہے، تجیو، تجیو فعل، نملتن فاعل، ایک چونٹی آتی ہے، پس تکون ہو جاتی ہیں نملتان، دو چونٹیاں ہو جاتی ہیں، ایک چونٹی آتی ہے، پھر کتنی، ایک پہلے وہ جو خبر دینے گئی، ایک یہ آ گئی، دو چونٹیاں ہو جاتی ہیں، ثم پھر اخرى ایک اور آتی ہے، فتکون پھر ہو جاتی ہیں، ثلاث نمل تین چونٹیاں ہو جاتی ہیں، پس تکون فعل، ثلاث مضاف، نمل مضاف ہے اس کا فاعل، تین چونٹیاں ہو جاتی ہیں، تکثر النمل بہت ساری چونٹیاں ہو جاتی ہیں، تکثر فعل، النمل فاعل، کیا جاتی بہت ساری چونٹیاں ہو جاتی ہیں، ایک آتی، دوسری آتی ہے، تین آتی، بہت ساری ہو جاتی ہیں۔ الان اب کیا ہے، اب تجتمع جمع ہو جاتی، تجتمع فعل، النمل فاعل، ہو جاتی جمع فی القطار، قطار میں ساری جمع ہو جاتی ہیں، ایک قطار بنا لیتی ہیں۔ تذهب النمل چونٹیاں جاتی ہیں، الی طرف قطعۃ لحم اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف جاتی ہیں۔ تجتمع النحل پھر جمع ہو جاتی ہے نمل چونٹیاں، حول القطعۃ گوشت کے ٹکڑے کے ارد گرد وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ النمل چونٹیاں، نملتن ایک، نمل جمع ہے، چونٹیاں، تجیو آتی ہیں، بالقطعۃ لی آتی ہیں، بالقطعۃ اس ٹکڑے کو، الی جوہریہ اپنی سوراخ کی طرف، اپنے بل کی طرف اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے آتی ہیں۔ النمل چونٹیاں، تاکل کھاتی ہیں، ہذہ القطعۃ اس ٹکڑے سے، معاً مل کے، الاتحاد اتحاد، قوت عظیمۃ بڑی قوت ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں مل کے گوشت کا ٹکڑا لے آتے۔ الاتحاد مبتدا، قوت موصوف، صفت عظیم صفت، عظیمۃ موصوف صفت، یہ ہو جائے گی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، اتحاد بہت بڑی عظیم قوت ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ آگے یہ پہلا فقرہ تھا، یہ پہلا واقعہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا واقعہ، النملۃ، ٹھیک ہے، چونٹی، ترید ارادہ کرتی ہے، حفر الجوہری ایک سوراخ کھودنے کا ارادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ النملۃ پھر کیا کرتی، چونٹی، لا تستطیع طاقت نہیں رکھتی، جو حفرہا اس سوراخ کے کھودنے کا، تخبر پس وہ خبر دیتی ہے، النملۃ چونٹی، اخوات یا اپنی بہنوں کو، یعنی ساتھیوں کو، ٹھیک ہے۔ تخبر فعل، النملۃ فاعل، اخوات مضاف، حاضر مضاف مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے جملہ فعلیہ خبریہ، وہ اپنی سہیلیوں کو خبر دیتی ہے۔ تاتی نملۃ اخرى پھر ایک اور چونٹی آتی ہے، وہ تشترک اور ساری جمع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تجتمع النمل پھر چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، فی المیدان میدان میں جمع ہو جاتی ہیں، تکون ہو جاتی ہیں، 15 نملۃ، ٹھیک ہے، 15 چونٹیاں ہو جاتی ہیں۔ ثم پھر 16 نملۃ پھر 16 ہو جاتی ہیں، 16 پھر ثم 17 نملۃ پھر 17 ہو جاتی ہیں، ثم پھر 19 نملۃ پھر جو 19 ہو جاتی ہیں، ثم 20 نملۃ پھر 20 ہو جاتی ہیں، 20 نملۃ 20 ہو جاتی ہیں، 30 نملۃ 30 ہو جاتی ہیں، 40 نملۃ 40 ہو جاتی ہیں، 50 نملۃ 50 ہو جاتی ہیں، 60 نملۃ 60 چونٹیاں، 70 70 80 میں 100
100 चूंटियाँ हो जाती हैं। तश्तरिकु नमलु फिल हुफरी, फिर खोदने में सारी जुट जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। अन्नमलतो, फिर एक चूंटी, तहमिलो उठाती है, ज़र्रतन एक ज़र्रा, फ़ी फ़मिहा अपने मुँह में। अन्नमलु मुब्तदा, ठीक है। तहमिलु फ़ेल वाहिद मुअन्नस गायब, फ़ेल मुज़ारे मारूफ, इसमें हिय ज़मीर इसका फ़ाइल है जो लौट रहा है अन्नमलतो की। ज़र्रतन ये मफ़ूल बिही, ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा। फ़ी में फ़मी है अपने में, फ़मुन है ना, फ़मी 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 मुज़ाफ़, हाज़ में मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर हर्फ़ जार का, हर्फ़ जार अपने मजरूर से मिलकर ये मुतल्लिक़ हो जाएगा तहमिलु के। तहमिलु फ़ेल अपने फ़ाइल हिय और ज़र्रतन मफ़ूल बिही, और ये ज़र्फ़ से मजरूर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर हो जाएगा अन्नमलतु मुब्तदा का। मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया, ये इस तरकीब हो जाती है। तो एक चूंटी उठाती है अपने मुंह में एक ज़र्रा। हा कज़ा, इसी तरह ज़र्रतन बाद ज़र्रतन, एक ज़र्रे के बाद दूसरा ज़र्रा, थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका करके तख्तमिन नमलो ख़त्म कर देती है नमल अमला अपने काम को बिस्सुर्रत जल्दी के साथ। हाज़िही सुर्रत, ये जल्दी, इत्तिहाद नमल, ये चूंटियों का इत्तिहाद है। अल इत्तिहाद कुव्वतुन अज़ीमतुन, इत्तिहाद बहुत बड़ी कुव्वत है। ये आपने चूंटियों का पढ़ाई आगे आपने तमरीन करनी है। इसके अरबी से उर्दू अपने ग्रुप्स में भेजनी है और उर्दू से अपने ग्रुप्स में भेजनी है।